شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان، پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء، اور ملک پاکستان کے مقتدر علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات بھی ہوتے ہیں، جوابات بھی ہوتے ہیں، اور کسی موضوع پہ بھی بات ہوتی ہے۔ آج اسلام کا نظام ہے حرام و حلال، اس پہ ہم بات کریں گے۔ حلال اور حرام کیا ہے؟ ادیب رائے پوری نے اپنی نعت میں ایک مصرے میں کہا کہ روک دیں تو حرام، اذن دیں تو حلال، کس کا اوجے کمال، میم ہا میم دال۔ وہ مطلع پیش کرتا ہوں میں، حضور پر خراج پیش کرتا ہوں کہ ہمیں حلال اور حرام سے متعارف کروایا۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور علم کے موتی رول دیے۔ ادیب صاحب نے اس حوالے سے لکھا کہ وہ مطلع پیش کرتا ہوں میں توصیف محمد میں، جو نازل ہو رہا ہے قلب پر انوار کی زد میں، بیاں کیسے ہو کتنا حسن ہے ہر خال میں خد میں، جمال حق تعالی جب ہوا موضوع اسی قد میں، اور نہ ہو کیوں حمد پر کرسی نشی ایک میم شہ بن کر، کہ ایسا دل ربا کوئی نہیں تھا شہر ابجد میں۔ میرے آقا پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام، ان گنت سلام خراج، کہ جنہوں نے ہمیں یہ تمیز اور یہ شعور سمجھایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اسلام کی بے شمار خوبصورتیوں میں سے اس کی ایک خوبصورتی اس کا نظام حلال و حرام ہے، اور آج اس پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے عظیم عالم علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور خیر مقدم ہے آپ کا۔ بہت شکریہ۔ اسلام کا نظام حلال و حرام جو ہے، اس کا تصور کیا ہے اور اس کا کیا فلسفہ اسلام پیش کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلام کا جو حلال و حرام کا تصور اور کانسیپٹ ہے، اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، کھانے کی اشیاء سے لے کر، پینے کی اشیاء سے لے کر، پہننے کی اشیاء سے لے کر، یہاں تک کہ گفتگو اور معاملات اور ہر چیز کے اندر جو ہے اسلام ہمیں ایک حلال و حرام کا تصور دیتا ہے صحیح کہ آپ نے کس چیز کو کھانا ہے، کس چیز کو پینا ہے اور کس کو نہیں پینا ہے۔ یہ تو بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن قرآن مجید نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ مردار کو کھانا، خون کو کھانا اور ان تمام چیزوں کا کھانا جو ہے وہ تم پر حرام قرار دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کا جو تصور ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو حکم دیا ہے کہ تم نے حلال اور ستھرا کھانا ہے، فرمایا وہی حکم رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا کہ تم نے حلال اور ستھرا کھانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال عطا فرمائی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات نے بھی نقل کیا، کہ ایک شخص ہے وہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ بال ہے، وہ یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب یا رب، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، لیکن فرمایا کہ ملبسہ حرام مشربہ حرام وغذی بالحرام، فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کا، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا جسم جو گروتھ کر رہا ہے وہ حرام سے کر رہا ہے۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا؟ تو یعنی اس حرام و حلال کے کانسیپٹ اور تصور سے یہ پتہ چلا کہ ہماری نمازیں بھی تبھی قبول ہوں گی، ہماری تسبیحات، ہماری عبادات، ہمارے عمرے، ہمارے حج، ہماری ساری چیزیں، کہ سب سے پہلے ہم حلال کا اہتمام کریں گے۔ اللہ طیب و یقبل الطیب، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ طیب ہے اور طیب کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ تم حرام سے صدقہ دو تو وہ صدقہ قبول نہیں، اس کو تم کھاؤ تو اس کے اندر برکت نہیں، اور فرمایا کہ اس کو تم چھوڑ کے جاؤ گے بطور وراثت و ترکے کے، تو فرمایا جہنم کی آگ کے سوا تم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، اس نے ایک کپڑا پہنا ہوا ہے، 10 درہم کا کپڑا ہے، اور اس میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے۔
فرمایا جب تک اس کا وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے لم یقبل صلاۃ دائما، فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہماری تسبیحات، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو چکر دے دے کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے چکر لگائیں گے تو سارے کے سارا جو ہے وہ بلیک وائٹ ہو جائے گا، یا اس میں سے کچھ نکال کر ہم دیں گے تو یہ سارے کے سارا ہمارا بلیک جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کا کپڑا گندا ہو گیا اور وہ نعوذ باللہ من ذالک پیشاب سے کپڑے کو، کہتا ہے یہ بھی تو لیکوڈ ہے نا، پیشاب سے کپڑے کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہی قبول ہے جو تم ستھرا کماتے ہو، ستھرا کھاتے ہو، ستھرا بولتے ہو، ستھرے معاملات کرتے ہو۔ فرمایا اسلام نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ طیب و پاک کا تمہیں حکم دیا ہے۔ تمہاری نگاہیں بھی پاک ہوں، تمہاری گفتگو بھی پاک ہو، تمہارا کھانا اور پینا بھی جب پاک ہوگا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم کرے گا۔ جو آپ نے آغاز کیا تھا اس کے لیے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، وہ بولے تو شریعت بن جائے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ فی کل عام، ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میری زبان سے ہاں نکل جاتا نا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں مفتی احسن نبی نیازی صاحب نے ماشاءاللہ میں جوائن کر لیا، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب تشریف لے آئے، آپ دونوں حضرات کو میں ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر نشریات میں۔ مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ غذائی امور کے حوالے سے ہمیں کیا تفصیلات ملتی ہیں، مطلب یہ کن چیزوں کا کھانا؟ اب مسئلہ یہ کہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے اور جواب تفصیل طلب ہے، لیکن بہرحال اسے آپ سمیٹ کے 3-4 منٹ میں مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے پاس تفصیلات ہیں، کیا کھانا حرام ہے، کیا کھانا حلال ہے، کس طرح اس کا اہتمام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو ایک بات جو علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو فرمائی، میں نے آخری حصہ حضرت کا سنا تو اس میں آخر میں جو انہوں نے گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کا پورا ایک رسالہ ہے اس موضوع پر، منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، جس میں آپ نے قرآن و حدیث کے دلائل اور فقہا کی تصریحات سے باقاعدہ یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تشریعی اختیارات بھی دیے ہیں۔ یعنی اختیارات دو طرح کے، ایک تکوینی اختیارات، دوسرے تشریعی اختیارات۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جس طرح تکوینی اختیارات عطا فرمائے اسی طرح تشریعی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین، اور رسالے کا نام عربی میں ہے، اصل رسالہ اردو میں ہے، تو ہمارے اس لیے نام لے دیا کہ ہمارے ناظرین اس رسالے کا مطالعہ کریں تاکہ ان کا ایمان کو جھلا ملے، ایمان بھی مضبوط ہو، قوت آئے ایمان کے اندر، اور حضور جان عالم علیہ السلام کی محبت مزید راسخ ہو، اور علم میں اضافہ تو ہے ہی ہے، اور علم میں اضافے سے بڑھ کر کیا بات اچھی۔ اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھیے کہ جتنی بھی جو بھی غذا ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے جو ہے وہ معقولات ہوں چاہے مشروبات ہوں، کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، اس کا اثر مرتب ہوتا ہے ہمارے جسم پر بھی، ہماری ذہن پر بھی، ہمارے افکار پر بھی، ہماری آراء پر بھی۔ اسی لیے حلال و حرام کے اندر جو پیمانہ رکھا گیا اسے ملوث رکھا گیا۔ اور آج کل تو خیر جو ہے وہ تائید اس کی غیر مسلم دنیا بھی کر رہی ہے، باقاعدہ وہ مقولہ مشہور ہے نا، یو آر وٹ یو ایٹ، جو آپ کھاتے ہیں آپ وہ ہیں، یعنی اس کے اثرات کو مسلم ہے اور اس کے اثرات تسلیم کیے جا رہے ہیں، آل اوور دا ورلڈ تسلیم کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان کے اندر اس بات کو باقاعدہ ملوث رکھا گیا ہے، وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے ضرر رساں ہیں، مضر ہیں، انجوریس ٹو ہیلتھ، ہیلتھ ہر طرح کی ہیلتھ کے لیے، یعنی ایک جو ہے وہ ظاہری ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے، جسمانی صحت، ایک جو ہے وہ دماغی صحت ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو مینٹل ہیلتھ کے لیے، ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو باطنی صحت کے لیے، جو انر سیلف یعنی عادات پر ان کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ان جانوروں کو کھانے سے یا ان غذاؤں کو کھانے سے ایک تو انسان کے اندر بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ممانعت فرمائی گئی، حکمت ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مضر صحت ہے، وہ صحت کے لیے مضر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ
عقل پر اس کا اثر پڑتا ہے. بعض اوقات ان چیزوں کے استعمال سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے, اور جب ظاہری بات ہے انسان کی عقل زائل ہو جائے تو پھر اسے ماں کی, بیٹی کی, بہن کی تمیز نہیں رہتی. تو جو آدمیت کا حسن جس تمیز سے ہے, جس شعور سے ہے, جب وہ شعور ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان اولئک ہم کالانعام بل ہم اضل. مفتی صاحب اس پہ انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ حلال اور حرام کے لیے شرعی دلیل کافی ہے, مگر کیا عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے؟ مختصراً پلیز مجھے بتا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد ہم تو صلات کے جو عقل آزاد ہو وہ گمراہ ہے, اور جو عقل تابع ہو وہی عقل ہے. صحیح, بنیادی بات سمجھ لیجئے. صحیح. مغربی دنیا کی بات, چونکہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے, برادر محترم علامہ لیاقت صاحب بھی خوبصورت پیرائے میں قرآن و حدیث کی بات کر رہے تھے, تو قرآن نے تو واضح طور پہ کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ, بس اس کے بعد اب کچھ نہیں رہ گیا, لے لو. تو حلال و حرام کی جو مقیاس ہے, جو ترازو ہے, وہ یہ ہے کہ حضور نے کیا حلال قرار دیا, کیا حرام قرار دیا, اور قرآن کریم نے کس طریقے سے ان باتوں کو اپنے اندر سمو لیا. آیات قرآنی موجود ہیں اس پر. اب یہ جو جانور ہیں جو حلال قرار دیے گئے, اور خاص طور پہ شکار کا جانور, اس کو اگر سدھایا ہوا جانور ہے کوئی, اور وہ پرندہ شکار کرتا ہے, اور اس کے ذریعے یا اس کو اس جانور کے ذریعے کسی بھی شکار کے جانور کو لے لیا جاتا ہے, تو یہاں تک آسانی دی گئی ہے کہ تکبیر پڑھ کر, اللہ اکبر کہہ کر اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو اگر شکار سے یعنی اس جانور سے لے لیتے ہیں تو وہ حلال ہے, جائز ہے. اچھا, اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ حلت و حرمت ہم نے از خود بنا لی ہے, کیونکہ ہم خود مفتی اعظم بن گئے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بعض احباب, جب امریکہ میں تھا تو کچھ احباب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب وہ گوشت جو ہے بڑے کا اور چھوٹے کا بہت سستا مل جاتا ہے فلاں اسٹور میں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, فلاں اسٹور میں سستا مل جاتا ہے. آج سے 12-14 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اس کو لے لیتے, بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھتے, اور اس کے بعد ہم کھا لیتے. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ, پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی بھی آپ کے لیے. تو اور پھر بقیہ ساری شریعت کے معاملات ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق آپ کریں گے. تو جو شریعت نے جانور حلال قرار دیے, اور جو مشروبات میں, مثال کے طور پر امریکہ میں آج بھی کوئی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو اس کا رینڈم سیمپلنگ یا رینڈم ٹیسٹنگ ہوتی ہے. وہاں گاڑی روک لے گا پولیس والا, اور آپ کے منہ کے پاس لا کر ایک خاص طریقے سے اس کو وہ جانچے گا کہ آپ نے کتنی شراب پی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب میں کچھ تو ہے نا خرابی, جس کی وجہ سے آپ کا لائسنس بھی معطل ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کی عقل بھی معطل ہو رہی ہے. اغیار بھی اس خرابی کو سمجھ رہے. تو میرے آقا پر قربان جائے کہ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی یہ حلال ہے تو یہ حلال ہے, کیونکہ یہ تمہاری غذا جو تمہارے جسم میں جاتی ہے, اس پر جب اللہ کا نام لیتے ہو تو یہ صحت بن جاتی ہے. تو حلال کو جسم کا حصہ بنائے, اور ظاہری حلال کے علاوہ باطنی حلال میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو بزرگان نے دی ہے. ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں, اور وہ یہ ہے کہ طہارت نفس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو شے کھاؤ اور کھلاؤ وہ حرام کی اور رشوت کی نہ ہو, خرابی کے نہ ہو, برائی کے نہ ہو. کسی یتیم کے مال کو کھا کر یہ نہ سوچو کہ میں امیر بن گیا, بلکہ اللہ کی راہ میں جو پاکیزہ اشیاء ہیں ان کو پاکیزگی سے برتو, تو شفا بھی ہوگی, برکت بھی ہوگی, ورنہ معاملات کچھ اور ہوں گے. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ تمام علماء کرام کو میری طرف سے بہت بہت السلام. سب کی جانب سے آپ کو بھی سلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے فطرانے کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ فطرانے کے بارے میں. پوچھیے. بھائی ہے میرا ایک, وہ کوئی روزگار نہیں کرتا, تو کیا فطرانہ اسے دے سکتا ہوں؟ بھائی کا روزگار نہیں ہے تو کیا اسے فطرانہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا بھائیان میرے 2-3 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اپنا وطروں میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. صحیح ہے, وطر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, جی اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ کون سی آلٹرنیٹ کیا پڑھ سکتے ہیں اگر یاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. دوسرا سوال یہ ہے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ امام جو ہے موبائل پہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے تراویحوں میں؟ امام دیکھ کر؟ جی امام جب امامت کرا رہا ہے. بالکل بتائیں گے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز آپ کیجئے, سوالات علماء دیں گے آپ کی بات کا جواب انشاءاللہ. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے بزم علماء نعمت افطار میں. آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز, آپ کے سوالات اور انشاءاللہ دیے جائیں گے جوابات. السلام علیکم. ہلو
ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں ہم بہت پریشانی میں ہیں. نہ کاروبار ہے نہ گھر کا کام ہے, بالکل بھی نہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں, وظیفے بھی بہت کر رہے ہیں, مگر کچھ سمجھ نہیں آتا. کوئی وظیفہ بتا دے کچھ ایسا کہ ہمارے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے حق میں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میری نا نانی ذرا مجبور ہے تو آواز سمجھ نہیں آ رہی آپ کی, صحیح سے بولیں پلیز, کلیئر بولیں. سوال یہ ہے کہ کرسی پہ نماز پڑھتی ہوں میں, لیکن میرے اندر قیام کھڑے ہونے کی ہمت ہے, تو میں ہر رکعت میں قیام کر سکتی ہوں کھڑے ہو کے, اور پھر سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جاؤں. اچھا سجدہ آپ نہیں کر سکتی, یعنی تکلیف ہے آپ کو. صحیح بتاتے ہیں. چلیں سجدے کے لیے کرسی پہ بیٹھ جاؤں, باقی نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں. صحیح, انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا نا ایک پلاٹ ہے 18 مرلے کا, وہ سیل نہیں ہو رہا, 3 سال ہو گئے ہیں, اس پہ زکوٰۃ لازم ہوگی کہ نہیں؟ سیل نہیں ہو رہا, بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میرا سوال ہے کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کفارے کے لیے کہ ایک بردہ آزاد کرنا ہے, یا پھر کھانا دینا مسکینوں کو, یا پھر کپڑے دینا. اگر کپڑے دیتے ہیں تو وہ قسم کے کفارے میں کپڑے آ جاتے ہیں, پھر کھانا بھی کیا دینا ہوگا یا کھانا نہیں دینا ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے, لکھ لیا مفتی صاحب نے, جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم نے کال کی ہے, وہ پوچھنا تھا ہم سے. جی پوچھئے. بھائی, ہاں جی پوچھئے سوال. بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. بڑے بھائی ہیں وہ, مطلب کہ انہوں نے جانا ہے ملک سے باہر, تو وہ جہاں بھی کام کرواتے ہیں ان کو کام ہوتا ہی نہیں, تو اچھا چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کرم. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام افضال ہے جی. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا چھوٹا سا. جی پوچھیں پوچھیں سوال. بھائی ٹی وی نہیں دیکھیں, سوال پوچھیں. ٹی وی دیکھ رہے. چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ریکارڈنگ پہ تلاوت سنی جاتی ہے قرآن پاک کی, صحیح, تو اس میں جو سجدہ آتا ہے تو وہ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تلاوت ریکارڈنگ والی تلاوت میں ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے جی, جو یتیموں کا مال ہو وہ کیسے بھئی فوت ہو جاتا ہے نا, تو وہ اس لیے مطلب ہے کہ وہ بھائی فوت ہو گیا تو وہ یتیم چلے گیا ہمیں چھوڑ کر. اچھا, اور یہ بات ہمیں بتائیں کہ ان کا کیا حق بنتا, بھائی انہی نے مارا ہے ان کے. اچھا بھائی کا انتقال ہو گیا, یتیم بچے ان کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. بھائی نہیں, انہی بھائی کو انہوں نے مارا ہے. اچھا 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 اچھا, اللہ اکبر. چلیں ایک اور چھوٹی والی بہن ہوں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بات سنیں. جی میں 6 سال سے پریشان ہوں. دیکھو میری بہنیں ہیں, سبھی بہنیں, میں سب سے چھوٹی بہن ہوں, دکھی ہوں. مطلب یہ کہ میرا بیٹا بھی اس کے باپ نے چھین لیا, میں اکیلے گھر میں رہتی ہوں, اور اتنے سال سے میری بہنیں ہیں نا میرے سے رشتہ نہیں رکھ. چلیں نیکسٹ کچھ پڑھنے کا ہی کہہ رہی تھی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز کٹ رہی ہے آپ کی. ہلو ہیلو. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. تو سوال پوچھ لیں برائے مہربانی. ہاں جی, میرا سوال ہے کہ میرے بچے میٹرک میں پڑھتا تھا, تو 4 میں سے فیل ہو گیا, دوسرے سال گھر بیٹھا, گیم میں پاپ جی کھیلتا ہے, تو کہنا بالکل نہیں مانتے. یہ میرا مسئلہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات. میں کہہ رہی ہوں کہ میرے بیٹا ہے وقار احمد, اس کا نام ہے, میٹرک میں پڑھتا تھا. ہیلو. جی بولیں بولیں. ان کا بیٹا میٹرک میں پڑھتا تھا. ہاں جی, تو وہ اب تب جی کھیلتا ہے, 4 میں سے فیل ہو گیا, تو بالکل کہنا نہیں مانتا, نہ اسکول جاتا ہے. اچھا کہنا. چلے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. فقہی اور شرعی سوالات پوچھئے.
کال کرتے وقت ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور ہم سے بات کیجئے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھو وہ بھی سن رہے ہیں, چلیں ٹی وی پہ ہی سن لیں, بہرحال بند کر دیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جناب, جناب ٹی وی کو سلام جناب, صاحب کو سلام. آپ کو بھی سلام. سوچ ہو تو انسان کی سوچ جی یا نگاہ ہے یا زبان پاک ہوئے تو عبادت کیا بھائی اس تو بغیر قبول ہو سکتی؟ اچھا, انسان کی سوچ, نگاہ اور زبان پاک نہ ہو تو کیا دعا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی نہیں دیکھیں, مجھ سے بات کریں. کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میں نا قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو نا, تو تھوڑے سے پیسے میں زکوٰۃ دے کسی قرضہ دیا ہوا زکوٰۃ دے سکتی ہوں یا زکوٰۃ دے سکتی ہیں یا لے سکتی ہیں, کیا پوچھا ہے؟ دے سکتے ہیں, اس میں زکوٰۃ میں دے سکتے ہوں. دے سکتی ہوں. قرضے کو زکوٰۃ میں ٹھیک ہے, بتا دے سکتی ہیں, بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سر میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے یہ جو خدا کی جھوٹے پر لعنت, اس کا ریفرنس بتا دیجیے. جی قرآن کی جو آیت ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت, لعنت اللہ علی الکاذبین. جی چلیں اس کا ریفرنس بتائیں گے انشاءاللہ. دوسرا کیا؟ السلام علیکم. چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں مدینہ شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہاں لوگ جی کیا یہاں سوال؟ لوگ جو ہے اکثر لوگ جو ہے یہ نمازوں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں لوگ, یہ نماز کو چھوڑ کر. اچھا چلیں چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا سوال؟ سوال یہ ہے کہ جی کیا سوال ہے بتائیے. سوال یہ ہے کہ قومی بچت میں جو رقم جمع کراتے ہیں اس پر جو پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ ہم نا 2 سال سے بہت پریشان ہیں. ہمارے شوہر کے کاروبار میں نا تھوڑی ترقی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو اور آپ کی مشکلات آسان ہو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ نا میری ماما کو کمر میں موڑوں میں درد ہے. صحیح. تو کیا وہ نماز تراویح 8 یا 10 پڑھ سکتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتائیں گے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت قرآن ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ میں نے تقریباً 18 سال سے نا 4 مرلے کا پلاٹ لیا ہوا ہے. تو میرا بچہ بالکل چھوٹا تھا, میں بیوہ عورت ہوں, تو وہ میں نے اپنے بہنوئی کے نام کروا دیا. تو قدرت خدا کی کہ وہ فوت ہو گئے تو آپ اس کے بچے جو ہے نا وہ بیان کوئی دیتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں, جس کی شادی ہوئی ایک بیٹی کی اس کا میاں کہتا ہے کہ نہیں اس کا حصہ نکال لو. تو میں پلیز میری رہنمائی کریں, میں کیا کروں اس کے لیے. اچھا بتاتے ہیں آپ کو. نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے جی یہ جو قبر کھودی جاتی ہے اس کی ڈھگائی کتنی ہونی چاہیے کم از کم؟ قبر جو کھودی جاتی ہے اس کا ڈھگائی کتنی ہونی, گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ گہرائی کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ زمین, سائنس کہتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. صحیح, لیکن صحیح ہے, سمجھ گیا. بتاتے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن جی ہاں قرآن کہتا ہے. سائنس یہ کہہ رہی گھوم رہی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. میں خطر سے بات کر رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. جی ویلکم. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ تراویح نماز پڑھیں گے تو تہجد نہیں پڑھا جاتا ہے. اچھا
तरावी पढ़ेंगे तो तहज्जुद नहीं पढ़ा जाए। तरावी अगर पढ़ते हैं तो तहज्जुद नहीं पढ़ेंगे, तो इसका क्या मसला है, थोड़ा सा हल करके ठीक है, बताइए। बताएंगे, आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल? जो प्लॉट किस्तों पे लिए जाते हैं उन पे ज़कात फर्ज होती है कि नहीं? बताते हैं, किस्तों के प्लॉट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरा ये सवाल है। जी क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि सुना उलमा से कि सूरज को ना नूरानी जंजीरें खींच के वो ना गुरूब करते हैं, जबकि साइंस कहती है कि ये सब वो शायद कह रहे थे कि वो जंजीरें खींच के फरिश्ते सूरज को गुरूब कहते हैं, जबकि साइंस कुछ और कह रही है। चलें, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल? ये मुफ्ती एहसन साहब से बात करनी है। जी सुन रहे हैं मुफ्ती एहसन साहब, बताइए। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि इशराक की और चाश की नमाज जो है रमजान में दोनों इकट्ठी पढ़ी जा सकती है और किस टाइम पे, और उनका नंबर चाहिए, मैं बेवा। जी मिल जाएगा। जी के मुफ्ती साहब का नंबर भी मिल जाएगा। एक ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात बज़्म उलमा में उलमाए किराम के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका। नेमत इफ्तार बज़्म उलमा, आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स, आपके सवालात, उलमाए किराम के जवाबात। जी कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है भाई आवाज। तो फिर आप क्यों नहीं सुन रही मेरी बात? पूछिए मैंने सवाल। आपसे ये सवाल करना था, मेरे पास आधे तोला सोना है, तो मेरी ज़कात कितनी निकलेगी? आधा तोला सोना है? आधा तोला सोना। उसके अलावा कुछ नहीं आपके पास? नहीं कुछ भी नहीं। चलें ठीक है, एक और। ठीक है, मैं जवाब की तरफ आता हूँ। जी अल्लामा साहब शुरू करें। जी मुझसे शुरू करें। बिस्मिल्लाह, आपकी इजाज़त से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पूछा गया है कि भाई जो है वो बेरोज़गार है, क्या उसको फितरा दिया जा सकता है? तो बिल्कुल, अगर भाई बहन कज़न चचा ताया कोई भी बेरोज़गार है और उसके पास वो साहिब निसाब नहीं है, फ़कीर शरी है, तो उसको ज़कात भी दी जा सकती है, उसको फितराना भी दिया जा सकता है, और बग़ैर कहे आपको दिया जा सकता है। बोलने की बगैर बताए, यानी बगैर बताए सही कि मतलब फितराने का नाम लिए बगैर उसको दिया जा सकता है। इज़्ज़त नफ्स भी रहे। इज़्ज़त नफ्स रहे। ठीक है। सिर्फ ये है कि वो मुस्तहिक होना चाहिए और देते वक्त आपकी नीयत होनी चाहिए। सही सही। ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि वितर के अंदर दुआए क़ुनूत अगर याद नहीं है तो क्या करें? देखिए, दुआए क़ुनूत याद नहीं तो याद कर लें उसको, सबसे अच्छी बात है। सबसे बेहतरीन सवाल ये जवाब ये है। वरना यह है कि 3 बार पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। पूछा है कि इमाम देखकर कुरान पढ़ सकता है? तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता इमाम। जितना याद है फ़क़राउ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना उसको मुयस्सर है वो ज़बानी पढ़ेगा। एक और बहन ने पूछा है कि बहन को ज़कात दी जा सकती है? तो वही जवाब है इसका कि अगर वो बहन फ़कीर है और मुस्तहिक है तो उसको ज़कात दी जा सकती है। जी मुसाब जी, ये एक बहन ने सवाल पूछा कि गंदम का फितराना कितना है और अभी दे दें या बाद में दें। तो देखें, इस दफ़ा जो गंदम का फितराना मुकर्रर किया गया है, पाकिस्तान के लिए जो रेट है वो कम अज़ कम 320 रुपये है गंदम के फितराने का। कम अज़ कम 320 है। हम असल मिकदार इसलिए नहीं बता रहे कि मिकदार मैक्सिमम कुछ भी हो, मिकदार में उलमा कराम का थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन ये एहतियाती जो मिकदार है वो 320 रुपये, जो रकम हम तयन किया गया इस साल का, जो मुफ्ती साहब की तरफ से तयन हुआ 320 रुपये है, तो 320 रुपये आप फितराना दे सकते हैं कम अज़ कम। अगर इससे ज़्यादा देना चाहें, अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप दें, अच्छी बात है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा रह गया। ये बात कि अभी दे सकते हैं या बाद में, तो अभी भी दे सकते हैं, बल्कि बेहतर यही होता है कि ईद से पहले पहले दे दें, ताकि जो गुरबा और फ़ुक़रा हैं वो ईद का सामान ले सकें, उनकी ईद की तैयारी कर सकें। बेहतर यही है। सही। आपने फरमा दिया था कि बालिग बच्चों का जो फितराना है वो माँ बाप पर। जी मैंने ये अर्ज किया था, कल भी ये मसला बताया था कि जो बालिग होता है, बालिग अपना जिम्मेदार खुद होता है। बालिग का फितरा किसी पर भी लाजिम नहीं है। ना बालिग का फितरा लाजिम है, और वो किस पर लाजिम है? माँ पर नहीं है, माँ पर, वालिद पर। बिल्कुल। ना बालिग का फितरा जो है वो बाप पर लाजिम होगा, नहीं बाप अपनी तरफ से भी देगा, ना बालिग की तरफ से भी देगा। एक बहन ने सवाल पूछा कि भाई ने सवाल पूछा था कि रोजगार नहीं है और 3000 आमदन है सिर्फ, तो फितराना जरूरी है कि नहीं? देखें, अगर रोजगार भी नहीं और सिर्फ 3000 आमदन है और वो सब खर्च हो जाता है, और तो
اس سے تو جو جتنا انہوں نے بتایا اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صاحب نصاب نہیں ہے. جب صاحب نصاب نہیں ہے تو فطرانہ لازم نہیں, لیکن پھر بھی اگر یہ ویسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یعنی فطرانہ ایک ہے لازم ہونا اور ایک ہے ویسے فطرہ دینا, دونوں باتوں میں فرق ہے. لازم تو آپ پر نہیں ہے, لیکن اگر آپ ویسے اللہ کی راہ میں فطرہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, ثواب انشاءاللہ ملے گا. ایک جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ کرسی پر ہم نماز پڑھتی ہیں سجدہ نہیں کر سکتی, تو آیا جو ہے وہ میں قیام میں کر سکتی ہوں, تو میں کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھ لوں اور باقی جب بیٹھنا سجدے کا معاملہ ہے یا رکوع کی بات ہے تو میں کرسی پر بیٹھ دوں, ایسا کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ اگر بندہ سجدے پر قادر نہ ہو تو قیام ساکت ہو جاتا ہے. مفتہ بھی قول یہ ہے کہ سجدے پر قادر نہیں ہے تو قیام ساکت ہے. تو اب آپ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں یہ بیٹھ کر پڑھنے کے حکم میں نہیں ہوتا, یہ مؤمی کے حکم میں نہیں, اشارے والے کے حکم میں. تو اشارے والے کی جو نماز کا طریقہ ہے اسی کے مطابق پڑھیں, کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی بہن اس طرح کھڑی ہو گئی ہے اور کھڑے ہو کے پھر بیٹھ جاتی ہے اس طرح, تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی, نماز بہرحال ہو جاتی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کر ہی پڑھیں. ایک جو ہے وہ بھائی نے پوچھا پلاٹ 18 مرلے پر ہے, سیل نہیں ہو رہا, 3 سال ہو گئے ہیں, تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں زکوٰۃ پراپرٹی پر نہیں ہوتی, پراپرٹی پر یا پلاٹ پر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ فروخت کرنے کی نیت سے لیا گیا ہو, کیونکہ مال تجارت پر ہوتی ہے نا. مال تجارت وہ تبھی بنے گا جب آپ کی نیت فروخت کرنے کی ہو. اگر آپ نے پلاٹ فروخت کرنے کی نیت سے لیا تھا اور وہ سیل نہیں ہو رہا, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں لگ یہی رہا ہے اس سے کہ آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہے اور نیت برقرار ہے, تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. اور اگر نیت تبدیل ہو جائے, فروخت کرنے کی نیت سے تو لیا تھا لیکن اب نیت یہ ہو گئی کہ نہیں اب فروخت نہیں کرتے, ہم رہیں گے یا گھر بنائیں گے اور رینٹ پر دے دیں گے, تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن چونکہ آپ کی نیت فروخت کرنے کی ہے, اگر فروخت کرنے کی نیت سے خریدا ہے, فروخت کرنے کی نیت برقرار ہے, تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. ڈاکٹر صاحب وہ ایک بھائی نے کہا کہ بہت پریشان ہیں, کاروبار بھی نہیں ہے, روزگار بھی نہیں ہے, تو کوئی وظیفہ اور کوئی تسلی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ تو قرآن کریم ہے, وہ پڑھیں اور اس سے پیار کے ساتھ اس کو سینے سے لگائیں, اللہ سے دعا کریں, تو کوئی سبب نہیں ہے کہ مشکلات حل نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معروف بزرگ سلسلہ قادریہ کے بھی اور تمام سلاسل کے, تو لوگ پیار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اگر اس کو جتنا اپنے ورد میں آپ رکھیں گے, زندگی کی مشکلات انشاءاللہ دور سے دور ہوتے چلی جائیں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیے. ممکن ہے کہیں کسی کا دل آزاری کی ہو ہم نے, اس کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہوں. جی یہ پوچھا ہے کہ قسم کا جو کفارہ ہے, قسم کے کفارے کے اندر 3 چیزیں ہیں. فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم, او کے ساتھ ہے, او کسوتہم او تحریر رقبہ. تو کیا کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور کپڑے بھی دینے پڑیں گے؟ تو او آیا تو اس کے اندر چوائس ہے کہ یا تو آپ کھانا کھلا دیں, یا کپڑے پہنا دیں, یا غلام کو آزاد کر دیں. لیکن کھانا کھلائیں تو کپڑا پہنائیں تو وہ او کسوتہم او تحریر رقبہ, اس کے اندر یہ ہے کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ معتدل کھانا آپ نے اس کو کھلانا ہے. سجدہ تلاوت ریکارڈنگ چل رہی ہے, دیکھیں اس پر یہ باز گشت ہے, اس پر تلاوت کا حکم نہیں ہے, سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. قرضہ کسی کو دیا ہوا تھا, اب وہ قرضہ, سب توجہ فرمائیے گا, میں تھوڑا جو سمجھاؤں تھوڑی آواز کا. قرضہ کسی کو دیا ہوا تھا اور وہ قرضہ جو ہے اب نہیں آ رہا, تو میں زکوٰۃ کی نیت کر ڈالوں اس پر؟ تو دیکھیں اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ قرضہ آپ کا ڈوب رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں قرضہ نہیں آتا ہے, اب آپ اس پر زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت نہیں ہو سکتی ہے. زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے, ایک تو فقیر شرعی ہو, دوسری یہ ہے کہ جس وقت آپ دے رہے ہوں اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے, یا پھر کم سے کم اس کے پاس وہ اصل ہیئت کے اندر مال موجود ہو, اس وقت آپ فوراً نیت کر لیں. تو اس صورت کے اندر آپ کا قرضہ ڈوب رہا ہے, آپ کہیں کہ اس پر میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, اس کا ریفرنس کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں آیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی. سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے. قومی بچت کا پوچھا ہے کہ قومی بچت پر جو پیسہ جمع کرایا جاتا ہے, کیا وہ اس کا جو فرما رہے تھے جو پروفٹ کا نام دے رہے تھے, بہرحال وہ پروفٹ نہیں ہے. جتنی بھی یہ اسکیمیں ہیں یہ سب کے سب سودی اسکیمیں ہیں اور یہ سود ہے.
जी मुसाफ जी, ये एक बहन ने सवाल पूछा कि मेरी मामा को कमर के मोहरों में दर्द है तो क्या वो तरावी 8 या 10 पढ़ सकती हैं? तो देखें, तरावी जो है 20 रकत पढ़ना ये मुतवारस है और 20 रकत पढ़ना ही सुन्नत है। 20 रकत पढ़ें, 20 से कम की तो हम इजाज़त नहीं देते। हाँ, अगर कमर में दर्द है तो इसका हल ये मौजूद है कि आप तरावी खड़े होने की बजाय मामा से कहें वो बैठ के पढ़ लें, क्योंकि तरावी नवाफिल के हुक्म में होती है और नवाफिल जो है वो बैठ कर पढ़े जा सकते हैं। ये अलग बात है कि सवाब कम होता है, खड़े होकर पढ़ने का सवाब ज़्यादा है, बैठ कर पढ़ने का सवाब कम है। तो तरावी अगर इन्हें कमर के मोहरों में दर्द है ज़्यादा तो बैठ कर पढ़ लें, लेकिन 8 या 10 ना पढ़ें, 20 मुकम्मल पढ़ें। फिर जो है वो एक बहन ने सवाल पूछा कि सजदा तिलावत अदा करने का तरीका बता दीजिए। सजदा तिलावत अदा करने का तरीका जो आम नमाज का सजदा होता है बिल्कुल वही तरीका है, बस ये है कि आपने अल्लाह अकबर कहना है, तकबीर तहरीमा कहेंगे लेकिन हाथ बुलंद नहीं करेंगे। नमाज में हाथ बुलंद किए जाते हैं, इसमें आपने हाथ बुलंद नहीं करने। अल्लाह अकबर कहना है, अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाना है, सजदा करना है, 3 मरतबा कम अज़ कम सुबहान रब्बियल आला कहना है। 3 से ज़ायद दफ़ा कहना चाहें तो भी कह सकते हैं, लेकिन ताक़त में कहें। उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर बैठ जाएं या अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएं, दोनों सूरतों की इजाज़त है। ये सजदा तिलावत है, इसमें सलाम भी नहीं फेरना और हाथ भी बुलंद नहीं करने। इसी तरह अगर जो है वो 1 से ज़ायद सजदा तिलावत करना चाहें तो वो सारे करने का भी ये तरीका है, हर बार खड़े हो जाएं तो अफजल औला है, लेकिन अगर एक सजदा कर लिया है और बाकी सजदे बैठ कर करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। और वैसे भी सजदा तिलावत खड़े होकर भी किया जा सकता है, बैठ कर भी किया जा सकता है, लेकिन अफजल औला और मुस्तहब यह है कि खड़े होकर किया जाए। फिर एक जो है वो सवाल आया कि तकरीबन 18 साल से 4 मरले का प्लाट लिया हुआ है, बहनोई के नाम किया था बहन ने कहा, फिर जो है बहनोई का इंतकाल हो गया अल्लाह के करने से। अब लोग ये कह रहे हैं कि बहनोई की जो औलाद है उसका भी हिस्सा निकालें इसमें। तो पहले तो ये समझ लें कि ये जो इस तरह नाम किया जाता है, एक है नाम करना और एक है नाम करके बाकायदा कब्जा दे देना। अगर इन्होंने नाम करके बाकायदा कब्जा दे दिया था फिर तो वो प्लाट बहनोई ही का है और उसमें विरासत जारी होगी, विरासत का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक। अगर इन्होंने सिर्फ बहनोई के नाम कराया था कानूनी पेचीदगी की वजह से, बाज़ औक़ात लोग टैक्स से बचने के लिए या किसी कानूनी पेचीदगी की बिना पर नाम करवाते हैं और कब्जा नहीं देते, इस सूरत में शरई तौर पर वो इस बंदे की मिल्क से खारिज नहीं होता, दूसरे की मिल्क में दाखिल नहीं होता। अगर सिर्फ किसी कानूनी पेचीदगी के पेश नज़र कागजात में फ़कत नाम कराया था तो फिर ये इन्हीं का है, फिर इनके बहनोई का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर ये वैसे तबर्रुअन एहसानन बहनोई की औलाद को अगर कुछ देना चाहें तो दे दें, अच्छी बात है, दे सकती हैं। एक सवाल आया कि कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए कम अज़ कम। पहली बात तो ये कि शरीयत मुतारा ने कब्र की कोई गहराई फिक्स नहीं की, मुतय्यन नहीं की, ये अपनी सहूलत के एतबार से होता है। असल तो मकसूद ये है कि दरिंदे वगैरह नुकसान ना पहुँचाएँ और मैयत की जो बॉडी है, डेड बॉडी, उसको तकलीफ़ ना हो, तो उसके मुताबिक हालात देख लें, उसके मुताबिक गहराई ठीक है। और वैसे आमतौर पर जो हमारे यहाँ होता है वो ये होता है कि इतनी गहराई रखी जाती है कि अगर मैयत को बिठाया जाए तो जितना वो बैठ सकती हो, और अगर इतनी हो कद्दे आदम जिसको कहा जाता है, पूरी खड़े होने की मिकदार, इतनी भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में हरज नहीं। ठीक है। एक आखिरी सवाल, जमीन सूरज के गिर्द जो है वो घूम रही है और साइंस ये कहती है, कुरान क्या कहता है? इस पर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जी मैं, क्योंकि तफसीली जवाब है इंशाल्लाह। अज़ान असर का वक्फा है, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान अलहाज कारी भाई ज़फ़र काज़मी साहब अज़ान असर देंगे बराह रास्त। होगी आपसे इस वक्फे के बाद मुलाकात।